نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سمجھانے اور حقائق کا انکشاف ہو جانے کے باوجود حر بن یزید ریاحی اور اس کے لشکری ابھی تک اپنی ضد اور جہالت پر ڈٹے ہوئے تھے، اور جیسا کہ گزشتہ اس قسط میں عرض کیا جا چکا کہ دنیا کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنے سامنے حق واضح طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے کترا رہے تھے۔ اگرچہ حر کے دل میں کشمکش جاری تھی، مگر ابھی فی الحال وہ اسی طرح مزاحمت کر رہا تھا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس کا اصرار جاری تھا کہ آپ میرے ساتھ کوفہ چلیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن زیاد کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جو میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، تو میں تمہارے ساتھ ہرگز کوفہ نہیں جاؤں گا۔ اس پر حر نے پھر آپ کے لشکر کو روکا اور مزاحمت کی۔ جب یہ تکرار حد سے بڑھ گئی تو پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں ہے، مجھے ابن زیاد نے اتنا حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لے کر کوفہ آؤں۔ اگر آپ اس بات پر راضی نہیں تو پھر ہم ایک ایسے راستے پر چلتے ہیں جو نہ کوفہ کی طرف جائے اور نہ مدینہ کی طرف جائے، کسی اور راستے پہ چلتے ہیں۔ اس پر دونوں لشکروں نے ایک اور راستہ چنا۔ اب یہ راستہ کوفہ کا راستہ نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی اور راستہ تھا۔ اس راہ پر چلتے چلتے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مقام بیضہ تک پہنچے تو وہاں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ ان دشمنان دین و ملت میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تو یہ آپ کی کامیابی تھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو یہ دنیا و ما فیہا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اسی فلسفہ کی روشنی میں پوری یہ کوشش بروئے کار لا رہے تھے کہ کسی طرح ان میں سے کچھ لوگ راہ راست پر آ جائیں، جو یقیناً آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ اور بلا شبہ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی یہ کوششیں بالآخر رنگ لائیں اور حر جہنم سے آخری موقع پر بچ گیا اور اس نے جنت خرید لی۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، یہ ذکر مناسب مقام پر آئے گا۔ مقام بیضہ پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کرے اور اللہ کے حلال کو حرام کرے، اور وہ شخص اس کے اس فعل پر قولاً یا فعلاً اعتراض نہ کرے، تو اللہ اس شخص کو بھی اس ظالم کے ساتھ شریک کرے گا۔ یہ بڑی ہی قابل غور بات ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ووٹ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین
اور امام حسین علیہ السلام کی ان تشریحات سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو شخص بھی کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، خواہ وہ ووٹ ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ پھر عملاً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی بڑی معروف حدیث صحیح ستہ میں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بندگان خدا، اللہ تعالیٰ اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اس شخص کو بھی شریک کرے گا اس جرم میں جس نے قولاً یا فعلاً اس کے عمل پر اعتراض نہ کیا ہو۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ حکمران شیطان کی اطاعت کرنے پر مصر ہیں اور انہوں نے اللہ کی اطاعت ترک کر دی ہے۔ فساد ظاہر ہو چکا ہے، شریعت کو معطل کر دیا گیا ہے، غنیمت کو یہ اپنا ذاتی مال سمجھ کر غصب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نہیں ہیں ان کو یہ حلال اور اللہ تعالیٰ کے حلال کو یہ حرام کر رہے ہیں۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے بڑا فریضہ مجھ پر ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ اس لیے مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ان جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق کہوں۔ اور تم لوگوں نے بار بار میرے دروازے پر دستک دی، تم لوگوں نے بار بار مجھے خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ دیکھو، میری جان اس وقت تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، میں تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا پیشوا بن کے آیا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا اور میری بیعت جو تم نے خطوط میں بار بار کی تھی وہ توڑ ڈالی، تو قسم ہے اپنی جان کی، یہ بات تمہاری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بڑی اچھی طرح سے اہل کوفہ کے مزاج سے واقف تھے، جن کی زبانوں پر تو محبت اہل بیت کے نعرے تھے، جو دعویٰ تو عشق علی کا کرتے تھے، لیکن ان کے عمل اور دل اس بات کی نفی کرتے تھے۔ چنانچہ یہ صرف نام کے طرفدار تھے، یہ صرف نام کے شیعہ تھے، ان کا آل رسول کی محبت سے عملاً اور دلی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے یہ کوئی نئی بات نہیں کی، اس سے پہلے تم نے میرے بابا اور میرے بڑے بھائی اور پھر میرے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل سے اسی طرح بد عہدی کی ہے، اور اب بھی اگر تم اس عہد شکنی کا ارتکاب کر رہے ہو تو جس نے تم پر بھروسہ کیا اس نے دھوکہ کھایا۔ مطلب یہ کہ امام علی مقام علیہ السلام کو ان لوگوں پر قطعی بھروسہ نہیں تھا، آپ کا بھروسہ اور توکل صرف اللہ رب العزت پر تھا۔ آپ ان کی سرشت سے اور ان کی طبیعتوں سے واقف تھے، لیکن جیسے اللہ بندے کو بار بار توبہ کی مہلت دیتا ہے، اسی طرح آپ بھی ان لوگوں کو بار بار حق کی طرف بلا رہے تھے اور بار بار ان پر اتمام حجت کر رہے تھے کہ اگر ان میں سے ایک بھی سدھر گیا تو یہ آپ کی کامیابی ہے، اور واقعتاً ان میں سے کچھ لوگ یقیناً سدھرے، جن میں سے حر ابن یزید کا نام قابل ذکر ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے بد عہدی کی تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور جو شخص ہدایات ربانی سے بے بہرہ رہے، اللہ ان قریب مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام۔ سامعین محترم،
ناظرین محترم، سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اگلا پڑاؤ ذی حسم کے مقام پر تھا۔ یہاں بھی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ تاریخ طبری میں اس خطبہ کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد ارشاد فرمایا، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کیا حال ہو رہا ہے، دنیا بدل گئی ہے، پہچانی نہیں جا رہی، نیکیاں ضائع کی جا رہی ہیں، اور اب صرف برتن کا دھون باقی رہ گیا۔ یعنی نیکیوں کی صرف ظاہری صورت تو باقی ہے، ریچولز تو باقی ہیں، ظاہری رسومات دین تو ہو رہی ہیں، لیکن عملی طور پر اسلام زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا تو مومن کو یہ چاہیے کہ حق پر رہ کر اللہ سے ملاقات کرے۔ اس فکرے کو دوبارہ سماعت فرمائیے، یہ ہمارے لیے بھی اس پرفتن دور میں بڑا خاص فکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حق پر عمل نہ ہو اور باطل سے پرہیز نہ ہو تو مومن کو چاہیے کہ حق پر رہ کر اللہ سے ملاقات کرے۔ یعنی مومن کو پھر ہر وقت شوق شہادت رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں میں زندگی گزارنا انتہائی ناگوار امر ہے۔ آپ نے یہاں تک جب خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ سن کر حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بجلی سی دوڑ گئی۔ آپ تڑپ کر اٹھے اور اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے کہا کہ تم کچھ کہو گے یا میں کہوں؟ تو اس پر انہوں نے کہا آپ ہی کہیے۔ تو حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی۔ آپ نے فرمایا، یا امام، اللہ کے اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ آپ کے اس ارشاد کو ہم قبول کرتے ہیں۔ واللہ اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہنے والی ہوتی، ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے اور آپ کی نصرت اور غم خواری میں ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑتا تو ہم اس دنیا میں رہنے سے اس کے چھوڑنے کو آپ کے ساتھ بہتر سمجھتے۔ سامعین محترم، ان فکروں کو بڑے غور سے دوبارہ سماعت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور ہمیں کبھی موت نہ آنے والی ہوتی اور دوسری طرف آپ کی نصرت و غم خواری میں ہمیں دنیا چھوڑنی پڑتی تو ہم اس دنیا میں رہنے سے آپ کا ساتھ دینے کو ترجیح دیتے اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے ساتھ مر جانا بہتر سمجھتے۔ یہ کمال عشق ہے۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا ہمیشہ کی رہنے والی جگہ ہوتی اور آپ کا ساتھ دینے میں موت رکھی ہوتی تو پھر بھی عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ساتھ دیا جاتا، اور اب تو دنیا چند دنوں کی مہمان ہے اور یہ انتہائی قلیل سرمایہ ہے۔ اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں جو شخص آپ کا ساتھ نہ دے وہ کس قدر جاہل، بدبخت اور نادان ہے، جبکہ عشق والوں کا تو حال یہ ہے کہ اگر دنیا ہمیشہ بھی رہنے والی ہوتی اور آپ کا ساتھ دینے میں موت لکھی ہوتی تو پھر بھی ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ سبحان اللہ، یہ کمال کا ان کا جذبہ عشق تھا۔ اسی لیے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے ان کو راستے میں چنا تھا۔ اسی لیے تو اوروں سے کہا کہ لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، لیکن زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیغام دے کر بلایا۔ سامعین محترم، پتہ یہ چلا جس کو اہل حق خود بلائیں
وہ بڑا ہی خوش نصیب اور قسمت کا بڑا دھنی ہے۔ سامعین محترم، آپ کے یہ الفاظ جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سماعت فرمائے تو آپ نے حضرت زہیر بن کین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس موقع پر حر بن یزید ریاحی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس نے کہا، یا حسین، میں اللہ کا واسطہ آپ کو دے کر کہتا ہوں، آپ اپنی جان کا خیال کیجئے۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو پھر بھی شہید ہو جائیں گے، اور اگر قتال نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ شہید ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس خیال کو ترک کر دیں اور میرے ساتھ کوفہ چلیں۔ اس پر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حر بن یزید ریاحی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو مجھے مرنے سے ڈراتا ہے؟ کیا نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ تم لوگ اپنی بیعت کو فسخ کر کے اپنے عہدوں کو توڑ کر اب مجھے قتل کرو گے؟ اس بات کے جواب میں وہی جواب دوں گا جو بنی اوس کے ایک صحابی نے اپنے ابن عم سے کہی تھی جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت سے اس صحابی رسول کو منع کیا اور کہا اگر تم حضور کے ساتھ گئے تو مارے جاؤ گے، تو اس صحابی نے یہ جواب دیا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں جاؤں گا اور موت سے اس شخص کو کیا غرض اور شرم ہے جس نے حق کی نیت کی ہو اور مسلم ہو، اور اس نے جہاد کی نیت کی ہو، جس نے اپنی جان سے بندگان صالح کی غم خواری کی ہو اور ان کی نصرت کی ہو، جس نے ہلاک ہونے والے خائن و ذلیل سے کنارہ کشی کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حر بن یزید ریاحی شرمندگی کے ساتھ آپ کے پاس سے سرک گیا اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ایک اور مقام پر پہنچے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے مقام عزیب الحجانات تک پہنچے، یہاں تک نعمان کی اونٹنیاں کسی زمانے میں، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو عبید اللہ ابن زیاد ملعون سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے، یعنی یہ وہ مقام تھا جہاں کوفہ کے گورنر کی اونٹنیاں کسی زمانے میں چرا کرتی تھیں، اور الحجانات اونٹنیوں کو ہی کہتے ہیں۔ اس مقام پر جب امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام پہنچے تو کوفہ سے 4 اشخاص اونٹوں پر سوار اس مقام پر آئے۔ وہ 4 اشخاص، ان کے نام یہ تھے، نافع بن حلال، اور اس کے پاس ایک مشہور گھوڑا کوتل تھا، اور اس گھوڑے کا نام کوتل تھا، اور ترماح ابن عدی اپنے گھوڑے پر سوار ان 4 اشخاص کی لیڈری کرتے ہوئے یہاں آ رہے تھے۔ حضرت ترماح ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے جس کا نام کوتل تھا اس کو دوڑاتے جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، اے سانڈنی میرے راہ کی مشکلات سے گھبرا نہ جا، صبح ہونے سے پہلے ان سواروں کو لے کر روانہ ہو جا، یہ تمام سواروں میں اور سفر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، ان کو لیے ہوئے
تو اس شخص کے پاس جا کر ٹھہر جو کہ کریم النسب، صاحب مجدد اور کشادہ دل ہے، جسے خدا ایک امر خیر کے لیے یہاں لایا ہے۔ رہتی دنیا تک اس کو خدا سلامت رکھے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ترماح ابن عدی کے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ میں بھی جانتا ہوں کہ حق تعالی کی مشیت میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، خواہ ہم اس کے راستے میں شہید ہو جائیں یا کامیاب ہو جائیں۔ جب ترماح ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے لگے تو حر بن یزید ریاحی نے پھر ان لوگوں کا راستہ روکا اور کہنے لگا کہ میں تم کو امام کے لشکر کے ساتھ ملنے نہیں دوں گا، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ یا پھر تم قید کر لیے جاؤ گے۔ اس پر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا، یہ بھی میرے ساتھی اور انصار ہیں۔ حر نے کہا، مگر یہ وہ لوگ نہیں جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، میں ان لوگوں کو ہرگز آپ کے ساتھ شامل ہونے نہیں دوں گا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا، حر اگر تم اپنی بات پر قائم نہ رہے کہ تمہیں قتال کا حکم نہیں ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے ان دو ٹوک الفاظ پر حر بن یزید ریاحی ڈر گیا اور اس نے ان لوگوں کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچنے دیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جہاں سے آ رہے ہو وہاں کی کیا خبر ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام مجنع بن عبداللہ تھا، اس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، یا امام، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو لوگ صاحب اثر و رسوخ ہیں ان کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئی ہیں، ان کے تھیلے بھر دیے گئے ہیں، ان کو قصر امارت میں بلایا جا رہا ہے اور خیر خواہ جتایا جا رہا ہے، جبکہ یہ لوگ سب آپ کے خلاف متفق ہو چکے ہیں، جبکہ جو عام لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ دل سے تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن کل یہی لوگ آپ پر تلوار کھینچتے ہوئے آ پڑیں گے۔ سامعین محترم، بسا اوقات ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کا کوئی قصور نہیں اور کوفی لا یوفی کی کوئی حقیقت نہیں اور وہ بڑے مجبور تھے، پابند سلاسل تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کوفیوں کو کلین چٹ ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ کوفی لا یوفی ایک حقیقت ہے اور یہ حق ہے کہ اہل کوفہ نے آل رسول کی وفا کا بھرم نہیں رکھا اور انہوں نے آل رسول کو بار بار دھوکہ دیا۔ اس ضمن میں مزید سماعت فرمائیے۔ آپ نے پوچھا کہ میرے پیغام رساں قیس بن مسہر سیدادی کا حال مجھ سے بیان کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قیس بن مسہر سیدادی کو حسین بن نمیر ملعون نے گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر وہ آپ پر اور آپ کے بابا پر سب و شتم کرے تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کو لوگوں کے روبرو کیا گیا تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے والد گرامی پر صلوات بھیجی اور ابن زیاد اور اس کے ملعون باپ پر لعنت کی اور لوگوں سے آپ کی نصرت کے لیے کہا اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مقام ہاجر پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس پر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو ایوان کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی چشمان مبارک میں یہ سن کر
آنسو آ گئے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس موقع پر آپ نے اس آیت مبارکہ کی بھی تلاوت کی۔ ان لوگوں میں سے کوئی گزر گیا، کوئی انتظار کر رہا ہے، اور ان لوگوں نے ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے اس عاشق کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی، اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان جانثاروں کے سامنے مزید لائحہ عمل کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ حضرت ترماح ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، یا امام، میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہاں سے میرے ساتھ کوہ عجا پر تشریف لے چلیں، وہاں ہمارا قبیلہ طے بھی موجود ہے، انشاءاللہ اس کے 20,000 سپاہی میں آپ کی نظر کروں گا، اور ان 20,000 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی مدد اور نصرت سے انکار کرے گا، اور اس وقت تک آپ کے آگے لڑے گا جب تک کہ وہ شہید نہ کر دیا جائے۔ تو یہ 20,000 افراد قبیلہ طے میں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوہ عجا وہ جگہ ہے جہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو شکست دی ہے اور بڑے بڑے لشکروں کا سامنا کیا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ اہل کوفہ کا حال میں نے آپ کے حضور عرض کر دیا کہ کل یہی لوگ آپ کے خلاف صف آرا ہوں گے، اور یہاں جب میں آ رہا تھا تو یہ جو لشکر آپ کے سامنے ہے حر بن یزید ریاحی کا، یہی لشکر آپ کے انصار اور ساتھیوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے۔ اس کے حجم کا اندازہ تو سامعین اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور دوسری طرف کفار عرب تقریباً 1,000 تھے، لیکن یہاں غزوہ بدر کی تعداد سے بھی 3 گنا کم جانثاران حسین تھے، یعنی جن کی تعداد صرف 72 تھی، اور دوسری طرف 1,000 سوار جو اچھی طرح سے مسلح تھا۔ تو حضرت ترماح ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا امام، یہ 1,000 ہی آپ کی تعداد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ صرف 1,000 نہیں ہیں، کوفہ میں اتنے زیادہ فوجی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جتنے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تمام فوجی یہاں حاضری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان سب کو آپ کے مقابلے پر بھیجا جائے گا۔ تو دشمن کی تعداد ہزاروں میں ہے، جبکہ جو وعدہ کرنے والے لوگ ہیں وہ عہد شکن ہو چکے ہیں، اور وہ بھی دشمن کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم کوہ عجا کے پہاڑوں کا رخ کریں، وہاں بڑے سے بڑا دشمن بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت ترماح بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور فرمایا، بلا شبہ تمہارا مشورہ درست ہے، اور بلا شبہ اہل کوفہ کے حالات اب مجھ پر اچھی طرح آشکار ہو چکے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے حر بن یزید سے یہ قول کر لیا ہے کہ نہ ہم واپس مدینہ جائیں گے، اور نہ ہی وہ ہمیں کوفہ لے کر جائے گا، بلکہ ہم ایک اور ایسے راستے پر چلیں گے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ جاتا ہو۔ تو اس قول کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ سامعین محترم قربان جائیں، جنگ میں بھی اس قدر وعدوں کی پاسداری اور اس قدر اپنے قول کی پاسداری یہ آل رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان حاسدوں اور ان ظالموں
اور ان دنیا کے لالچی کتوں سے لڑنا انتہائی آسان تھا، ان کے ساتھ لڑنا مشکل نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کے ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا امام، اگر آپ حکم دیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ حر بن یزید ریاحی کے لشکر کو ختم کر سکتے ہیں اور کسی اور طرف نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں دشمن پر پہلا وار کروں۔ قربان جائیں، یہی امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کی شان تھی، آپ نے کبھی بھی دشمن پر پہلا وار نہیں کیا تھا۔ سامعین محترم، یہی آل رسول کی سیرت کا وہ خاصہ ہے جس کی بنیاد پر ہمیشہ سے یہ ایک قول کہا جاتا رہا کہ لا یقاسو بآل محمد من ہذہ الامت احدا، اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی آل رسول پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کے میدان میں بھی آل رسول نے اس قدر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ مورخین اور محققین اور ہمارے جیسے عام طالب علم اس بات پر انگشت بدنداں ہیں کہ آل رسول نے جنگ کے اس میدان میں بھی ذرا سی سیاست سے کام نہیں لیا۔ اگر ذرا سی سیاست یا ذرا سے ہیلے سے یا ذرا سی کہہ لیں کہ ان دشمنوں کو انہی کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو ان کو ہرانا ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ ان کو ان کے خون میں نہلانا حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا، جبکہ آپ کے پاس ابھی بھی حضرت ارماء ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار تھے۔ خیال رہے کہ حضرت ارماء ابن عدی وہی ہیں جو جانثار علی ہیں اور جنگ صفین میں حضور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ وہی حضرت ارماء بن عدی ہیں جن کے بھائی کو یزید کے باپ یعنی اس امت کے سامری نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اس جگہ پر بھی حضرت ارماء ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ آپ کے پاس حضرت ارماء ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار تھے جو نہ صرف خود قربان ہونے کے لیے تیار تھے بلکہ ان کا قبیلہ بھی جانثار اہل بیت تھا۔ اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ انہوں نے عرض کی تھی کہ ہم 20,000 لوگ آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں، اور اس کے علاوہ کوہ عجا پر ہم نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہوئی ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ جو غسان کے اور اس طرح کے دیگر علاقوں کے جو بادشاہ تھے ان کو ہم نے وہاں شکست دی ہوئی ہے، تو آپ اس بلند پہاڑ پر میرے ساتھ چلیں۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کرنی تھی، اور یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت شہادت کا ایک باب مکمل ہونا تھا۔ اسے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ذرا سی بھی سیاست سے کام نہیں لیا، چونکہ آپ کا فلسفہ تو تھا ہی یہی کہ دین کو سیاست سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو دشمن کو اس کی زبان میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے تھے۔ قربان جائیں، آپ سے پہلے کسی موقع پر جنگ صفین کے موقع پر حضور مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت مطہرہ کی مجھے اجازت ہوتی اور اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ ظرفی مجھے اجازت دیتی تو میں ایسی سیاست کرتا کہ ان بڑے بڑے جو شاطرین عرب ہیں ان کو مات دے دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے ان کو مات دینا، لیکن ہمارا کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ہم نے حق اور سچ کا پرچم بلند کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام نے حضرت ارماء ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن میرا حر کے ساتھ یہ قول طے پا چکا ہے کہ نہ ہم کوفہ جائیں گے اور نہ ہی مدینہ جائیں گے،
بلکہ کسی ایسے راستے پر جائیں گے جو دونوں طرف نہ جاتا ہو اور حر ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرے گا۔ سامعین محترم، یہاں اگر باطنی نظر سے دیکھا جائے تو آپ نور فراست سے اور نور ایمان سے یہ جانتے تھے کہ اگر میں قبیلہ طے یا کسی اور طرف چلا جاؤں تو ان لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ شکست بھی دے سکتا ہوں، اور جو مجھے اس راستے سے روکے گا اس کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ مگر آپ کے پیش نظر وہی قرآن کی آیت تھی کہ اگر ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے، اگر ایک شخص کی بھی جان بچ جائے تو ساری انسانیت زندہ ہو جاتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام تو حر کو بھی بچانا چاہتے تھے اور اس کے لشکریوں میں سے بھی کچھ کو بچانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو حر بھی آیا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئے جن کی کچھ تعداد تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی نظر ان لوگوں پر تھی۔ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان میں سے اگر چند لوگ بھی بچ جائیں تو یہ آپ کی کامیابی تھی۔ تو سامعین محترم، آپ نے کوہ عجا پر جانا قبول نہ کیا اور اپنے جانثار سے کہا کہ تمہارا مشورہ درست ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ تو اس پر حضرت ارماء ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا امام، پھر مجھے اجازت دیں، میں اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ خوراک وغیرہ کا بندوبست کر آؤں اور ان کو ضروریات زندگی مہیا کر کے میں آپ کے پاس آؤں گا، اور جہاں آپ ہوں گے وہیں آپ کے ساتھ رہوں گا، جس سے آپ قتال کریں گے قتال کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے صلح کروں گا۔ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعا دے کر رخصت کر دیا۔ سامعین محترم، اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کچھ اور واقعات اگلی قسط میں عرض کیے جائیں گے۔ والسلام۔